وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد. سامعین محترم، انسانی معاشرے میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. ہر معاشرے میں اخلاق کا ایک معیار ہوتا ہے. انتہائی گئے گزرا معاشرہ، مشرکانہ کافرانہ معاشرہ ہو یا یہود و نصارہ کا معاشرہ ہو، ہر جگہ اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے اور اخلاق کے پیمانے ہوتے ہیں. اسلام میں بھی اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. موجودہ زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں، اخلاق پہ غور کرتے ہیں، تو اخلاق دو طرح کے پائے جاتے ہیں. ایک اخلاق جس کی غرض و غایت دنیا ہوتی ہے، ان اخلاق کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا ہے. اور ایک اخلاق جو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، ان اخلاق کے ذریعے سے آخرت حاصل ہو. تو دنیا کی جو اخلاق کے پیمانے ہیں وہ بڑے محدود ہیں. دنیا کا حصول، کئی بچوں کو اچھی جاب کے لیے ٹریننگ دی جاتی، پلیزنٹ پرسنالٹی، شخصیت بہترین ہونی چاہیے، شاندار ہونی چاہیے. کیوں؟ دنیا حاصل ہونے چاہیے. سیلس مین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، چھوٹے لیول سے ٹاپ لیول تک. سیلس مین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، گفتگو میٹھی ہونی چاہیے، سوبھاؤ یا مزاج سیریں ہونا چاہیے. یہ دنیا کے پیمانے ہیں. تو ایک اخلاق ہے حصول دنیا کے لیے، ایک اخلاق ہے حصول آخرت کے لیے. کئی لوگ ہمارے جو باہر سے آتے ہیں، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے تھے. ارے بڑے بااخلاق لوگ ہیں. بے شک اخلاق ہیں، لیکن جو مکمل اخلاق ہیں اس کا 10% بھی نہیں ہے. ان کے اخلاق کے مقابلے میں ہمارے کچھ دانشور اپنے اخلاق کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں. یہ دنیا پرستانہ نقطہ نظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں یا آپ کے حدیث کو دیکھیں تو ایک مقام پہ آپ کی بعثت کا مقصد آپ نے خود بیان فرمایا. آپ نے بیان فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا یا مجھے بھیجا گیا ہے. الگ الگ مقامات پہ آپ کے بعثت کے الگ الگ مقاصد بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا.
ہمارے پاس جو اخلاق کا کوڈ ہے بے انتہا اعلیٰ، بے انتہا عرفہ، دنیا کے کوئی اخلاق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کوئی دنیا پرست ہو تو اسے مغرب کے اخلاق شاید بہت پسند آتے ہیں۔ بے شک ان کے معاشرے میں جھوٹ بولا نہیں جاتا، جو جھوٹ بولتا اس کو وائٹ ہاؤس بھیج دیتے۔ معاشرے میں تو عام طور پہ کوئی جھوٹ بولا نہیں جاتا، تجارت میں دھوکہ نہیں ہوتا، لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں، چند خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معیار اور پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب انگلینڈ سے آئے، اتنی تعریفی، کیا اخلاق ہیں، کیا اخلاق ہیں ان کے، میں بالکل نیا آدمی، مجھے دیکھ کے ہلو ہائے کہہ رہے، اتنے متاثر ہوئے صرف ایک ہلو ہائے پہ۔ یہ ظاہری چیزیں حصول دنیا ہے، اور دنیا میں اس وقت اسی کی ضرورت ہے، پلیزنٹ پرسنالٹی، جو بہت ہی میٹھے انداز میں سب سے جھوٹی بات کہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے دنیا میں۔ سب سے میٹھے انداز میں، شاندار انداز میں سب سے جھوٹی بات کہے وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈپلومیٹ، دنیا کا سب سے بہترین آدمی۔ یہ دنیا کا معیار ہے۔ صرف پوری توجہ ایک پلیزنٹ پرسنالٹی پہ رکھی گئی ہے، چہرے پہ مسکان ہو، گفتگو اچھی ہو، نشست و برخاست ٹھیک ہو، اسی پہ سب کچھ مرکوز کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام کی طرف آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اخلاق کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اخلاق کو اگر ہم تقسیم کریں تو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے ذاتی اخلاق، پرسنل اخلاق، ایک آدمی کے ذاتی اور پرسنل اخلاق۔ اس میں آتا ہے عفت و پاکیزگی، شرم و حیا، استغنا یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پہ مطمئن ہے، میرے پاس 2 روٹی ہے بس کافی ہے، تیسری کی مجھے لالچ نہیں۔ یہ ہم اپنے والدین کے زمانے میں دیکھتے تھے۔ استغنا، کوئی فکر نہیں، 2 روٹیاں ہیں بیٹا، تم ایک کھا لو تم ایک کھا لو، ہم دونوں بھوکے سو جائیں گے، ہم ماں کے والدین کہتے تھے۔ یہ استغنا، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی شوگر نہیں۔ استغنا، یہ پرسنل اخلاق ہے۔ پھر استقامت، ایک ٹارگٹ لیے اس کو کچھ بھی ہو مجھے اچیو کرنا ہے، مداومت، استقامت، یہ بھی پرسنل اخلاق میں آتے ہیں، ایک آدمی کے پرسنل ٹریٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر حق گوئی، سچ کہنا اور خوش کلامی، مطلب اچھی سویٹ گفتگو، شاندار گفتگو، یہ اسلامی نقطہ نظر سے ایک آدمی کے پرسنل اخلاق ہونے چاہیے۔ پاکیزگی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جہاں صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں نماز کے بعد جس بات کا تذکرہ کیا ہے، والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ پاکیزگی یہ ہے، پاکیزگی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ انفرادی پاکیزگی، اجتماعی پاکیزگی، رات کی پاکیزگی، دن کی پاکیزگی، آنکھوں کی پاکیزگی،
کانوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، ہر چیز میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ جہاں آنکھوں کا استعمال ہو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، جہاں زبان کا استعمال ہو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مغرب سے پلیزنٹ پرسنالٹی کو ہی پیش کر کے دنیا کا لوہا منوا رہا ہے۔ جب ان کے اندر دیکھو، ان کی پاکیزگی دیکھو، کیا وہ اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں؟ جبکہ اسلام کا بنیادی اخلاق یہ ہے پاکیزگی، وہ اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف بیویوں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور چاہے، ایک اور بیویوں کے ساتھ لونڈیوں کا بھی تذکرہ ہے، اس کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں لونڈیاں نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ لونڈی کیا ہے، اور موجودہ زمانے کے دھارے میں بولیں گے یہ لونڈیاں کیا ہے بھائی، کہیں کو وہی ہے، ایسا لوگ اسلام کے دائرے سے چلے جائیں گے، اس لیے اس پہ میں زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیویوں اور لونڈیوں پہ اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چاہتا ہے تو وہ ظالم ہے، حد سے گزرا ہوا ہے۔ اخلاق کا یہ معیار ہے۔ کوئی کلب میں دوستی نہیں ہوتی مسلمان کی، کسی غیر عورت کے ساتھ مباشرت نہیں ہوتی۔ مغرب میں تو بس بچی جوان ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے، کالج جائے تو کئی لڑکیاں پریگننٹ ہو کے گھر آتی ہیں۔ یہ اخلاق، اور ساری دنیا ان کے اخلاق سے پریشان، ان کے اخلاق سے متاثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو سب سے عمدہ اخلاق یہ ہیں کہ ان کی زندگی میں پاکیزگی دکھائی دے گی، کپڑے بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، سب کچھ پاکیزہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، امریکہ میں ایک لانڈری کی مینیجر مسلمان ہو گئی، لانڈری کے مینیجر مسلمان ہو گئی۔ وہاں کی لانڈری کا طریقہ کیا، اپنی طرح دھوبی لے کے دھوتے نہیں ہیں، ایک مشین ہوتی ہے، وہ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ جتنے بھی گورے اور نصرانیوں کے پینٹ جینس آتے ہیں اس کے اندر میں نے غلاظت دیکھی ہے، اسے نکالنا پڑتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے پینٹ وغیرہ آتے ہیں جینس وغیرہ، اس میں کوئی غلاظت لگی بھی نہیں ہوتی۔ یہ پاکیزگی ہے، یہ ظاہری پاکیزگی، اس کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، خالی ایسے پیپروں کا استعمال نہیں ہوتا، پورا مغرب پیپروں پہ چل رہا ہے، جبکہ مسلمان ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کرتے ہیں اور باطنی پاکیزگی بھی اختیار کرتے ہیں۔ شرم و حیا، شرم و حیا یہ 3 منزلیں ہیں۔ ایک آدمی اپنے آپ سے شرم کرے، ایک اپنے ساتھ والوں سے، اپنے خاندان والوں سے، انسانوں سے شرم کرے، تیسرا اللہ اور اس کے رسول سے شرم کرے۔ کل میں جا رہا ہوں اللہ کے سامنے، کیسے کھڑا ہو سکوں گا، کیسا فیس کر سکوں گا؟ اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے اور پانی پلا رہے ہوں گے، میں ان کے سامنے کیسے پہنچ سکوں گا؟ یہ شرم و حیا پوری زندگی پہ حاوی ہوتی ہے۔ آج میں یہ کام کر رہا ہوں تو کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور جب اکیلے میں پہنچوں تو اپنے آپ کو کیسے سمجھا سکوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ کیسے ضمیر کی اس کھٹک کو دور کر سکوں گا؟ شرم و حیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم ایمان کا جز ہے۔ بے شرمی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کھوٹا ہے۔ آج مسلمانوں کی بہنوں نے ایسے بچوں کو جنا ہے
جن کا ایمان کھوٹا ہے، شرم نام کی کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی، ڈھٹائی سے کچھ کہہ دینا ہی وہ اپنا شعار سمجھتے ہیں۔ شرم کو بالائے طاق رکھ کے ڈھٹائی سے کھڑے ہو جاؤ اور کانٹا کلام کر لو، یہی ان کی زندگی کا حاصل اسلامی اخلاق کے مغایر ہیں۔ پرسنل اخلاق میں یہ بات ہے کہ آدمی شرم حیا اپنے آپ سے کرے، اللہ سے کرے، والدین سے کرے، ساتھیوں سے کرے۔ کل مجھے باہر نکل کے کیا جواب دوں گا؟ اور سب سے پہلے تو اللہ سے شرم کرے، اللہ کے رسول سے شرم کرے۔ استغنا جو بھی حاصل ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کچھ دینے کے لیے پیش کیا جائے تو اس کی حاجت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ استغنا ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، ہم میں کا ہر آدمی مغرب کے تحت اپنے اخلاق کو سنوار کے بس لپک رہا ہے دنیا کی طرف۔ استغنا نام کی جو عظیم الشان دولت ہے اس کو دیوار پہ مار دیا ہے۔ ہر آدمی دوڑ رہا ہے، بس میرے پاس اگر ایک فریج ہے تو دوسرا ہونا چاہیے، ایک اگر اے سی ہے تو دوسرا اے سی لگنا چاہیے، ایک فلیٹ ہے تو دوسرا ہونا چاہیے، ایک گاڑی ہے تو دوسری ہونی چاہیے۔ یہ بس کمپٹیشن، جس کی وجہ سے آج انسانوں کا خون بہت سستا ہو گیا ہے۔ اس کمپٹیشن کی وجہ سے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیے، قتل خون ہو گیا۔ کیوں؟ لالچ ہے، استغنا نہیں۔ گھروں پہ قبضے ہو گئے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دیا، خاندان میں دراڑ پڑ گئی، اس لیے کہ لالچ ہے، استغنا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، پرسنل اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پرسنل اخلاق ہے۔ پاکیزگی کے بارے میں ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں، نوجوان ہیں بہت سارے، دیکھیں دور کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح کی پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کے نیچے رکھیں۔ یہ اخلاق کی بلندی ہے، نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں اہل ایمان کو۔ آج کوئی لڑکی جا رہی ہے تو ہر نوجوان اپنا حق سمجھتا ہے کہ اپنے آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو سینکے۔ واٹس ایپ پہ جو تصویریں آتی ہیں رات رات اسی میں گزر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، میرے امتیوں آنکھوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے پرسنل اخلاق ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ کتنے لوگوں کے فونوں میں، جیبوں میں سیل فون ہوگا، مسجد میں ہوں گے، میموری میں دیکھیے کیسے کیسے فوٹوز ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے سامنے کیسے پہنچیں گے؟ کیا چہرہ لے کے پہنچیں گے؟ شرم و حیا ہماری کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ہم نے ان آنکھوں کو پھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت گرامی، اخلاق کا دوسرا پہلو ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، وہ تو تیسرا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کسی اور فرد پہ ذرا برابر ظلم نہیں ہونا۔ یہ اسلامی اخلاق۔ علامہ شبلی نے رذائل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ظلم رذائل کی وجہ سے، رذائل کا مطلب برے اخلاق کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے۔
اچھے اخلاق کی وجہ سے ظلم نہیں ہوتا. جب آدمی برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو ظلم ہوتا ہے لوگوں پر. تو علامہ شبلی نے رذائل اخلاق کے 3 درجے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا درجہ انہوں نے یہ لکھا کہ وہ رذائل اخلاق ہیں جس میں دل اور زبان کا تال میل نہیں ہوتا ہے. دل اور زبان کی یکسانیت نہیں ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. وہ رذائل اخلاق. مثال کے طور پہ جھوٹ آپ کہیں دل میں ایک زبان پہ ایک. دھوکہ دل میں ایک زبان پہ ایک. غیبت دل میں ایک زبان پہ ایک. یہ سب لوگوں پہ ظلم ہے. چغلی دل میں ایک زبان پہ ایک. تو یہ پہلا درجہ ہے رذائل اخلاق کا کہ آدمی ایسا عمل کرے کہ دل اور زبان یکساں نہ ہو, الگ الگ ہو. دل ایک کہہ رہا ہو, زبان کچھ دوسری کہہ رہی ہو. یہ انتہائی ناقص بات ہے. اس پہ توجہ آدمی کو دینی چاہیے. بات کہے تو سچی. جھوٹ کہنے سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. دھوکہ دینے سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. غیبت کرنے سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. چغلی کرنے سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. تو ہمیشہ رذائل اخلاق کے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو نوٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تمام رذائل اخلاق کے منافی ہیں اور اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کا اسے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے. رذائل اخلاق کے دوسرے ضمن میں آتا ہے کہ آدمی حب مال کی محبت میں جو اخلاق اختیار کرتا ہے وہ گندے اخلاق دوسرے درجے کے. مال کی محبت, چوری کی, رشوت لے لی, دھوکہ دے دیا, پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, یہ مال کی محبت ہے. رذائل اخلاق جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. سود کھا لیا, کیسا ظلم ہے. عین ضرورت کے موقع پر قرض دے دیا اور اس کے بعد قرض سے زیادہ سود حاصل کر لیا, کیسا ظلم ہے. یہ مال کی محبت سے, مال کی محبت کی وجہ سے یہ رذائل آدمی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. دھوکہ دینا, چوری کرنا, رشوتوں کا بازار گرم ہے. کسی بھی آفس میں بغیر رشوت کے فائلنگ آگے بڑھتی ہے. اگر آدمی صحیح کام کرنا چاہے بغیر رشوت دیے وہ آدمی کام کر ہی نہیں سکتا ہندوستان میں اس وقت. اگر آپ ایک گھر بنائیں اور بالکل پلان کے تحت بنائیں, آپ کو اجازت شاید نہیں مل سکتی ہے, لیکن اس میں تغیر کر کے اس کو کچھ دے دیں, آپ کچھ لے لیں, پلان کامیاب ہو جائے گا, ایکسیپٹ ہو جائے گا. رشوت اس لیے کہ رشوت مال کی محبت کی وجہ سے اسلام نے منع کیا کہ ایسے اخلاق نہیں ہونا چاہیے. اس سے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تیسری علامہ شبلی نے یہ بتایا ہے رذائل اخلاق میں کہ اپنے آپ سے محبت, خود پسندی. آدمی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, تمام کو حقیر سمجھتا ہے, میں ہی ہوں. کبر, غرور, حسد پیدا ہو جاتی ہے کہ میں سب سے بہتر. اگر کوئی آدمی اونچا اٹھنے کی کوشش کرے تو اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. آدمی اس کی پھر چغلی کرنے لگتا ہے, اس کے خلاف بولنے لگتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ سے محبت کرنے لگے. حب خود, اپنے آپ سے آدمی محبت کرے جسے خود پسندی کہتے ہیں. اسلام نے اس کو منع کیا ہے. یہ 3 باتیں رذائل میں سے ہیں. جب آدمی رذائل اختیار کرتا ہے تو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. جھوٹ بتا دینا, دھوکہ دے دینا. آج کل بزنس میں دھوکہ عام ہے. کئی لوگ تو
مسلمانوں سے اس لیے بزنس نہیں کرتے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے میں طاق ہو گئے ہیں اس وقت مسلمان. کسی بھی بلڈر کے پاس جائیے، مسلمانوں کے ساتھ وہ بزنس نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ پوری تاریخ بتاتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے ایسے ایسے ہم کو دھوکے دیے. سب کچھ دھوکہ دیں یا کچھ بھی کریں، مال آ جائے، یہی فکر ہے. تو اخلاق کے مکارم اخلاق کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آدمی کسی اور کو ظلم کا نشانہ نہ بنائے، ایسے اخلاق نہ ہو کہ دوسروں پہ اس کے ذریعے سے ظلم ہو. آج مغرب کے اخلاق کی بڑی بات ہوتی ہے. مغرب کے اخلاق کی بنیادی ظلم ہے. ان کی ترقی ہی دوسروں پہ ظلم کرنے کے لیے ہے. ان کا جو ملٹری اسلحہ ہے اس لیے بنتا ہے کہ دوسروں پہ ظلم ہو، جبکہ اسلام نے دوسرے پہ ظلم کو بہت ہی گندا قرار دیا ہے، اسے منع کیا ہے، اور ایسے ہر طرح کے اخلاق سے منع کیا ہے. تیسری اہم ترین چیپٹر جو مکارم اخلاق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے، ہم پہ جو ظلم کرے، اس وقت ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. پہلے تو دوسرے نمبر پہ تو ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، لیکن ہم پہ اگر کوئی ظلم کرے تو ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کے واقعات ملیں گے کہ جب لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا تو آپ کس طرح کا بیہیویئر اپنائے، کس طرح کے اخلاق تھے آپ کے. جب کوئی دوسرا ہم پہ ظلم کرتا ہے تو 3 طرح کا ری ایکشن ہونا چاہیے اسلام کی روشنی میں. 3 طرح کا ری ایکشن، اور وہ یہ تینوں ری ایکشنز کب؟ جبکہ اسلام مغلوب ہو، مسلمان مغلوب ہو، باطل غالب ہو. جیسے ہندوستان میں ہے، باطل غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے. تو اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے تو اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاتے ہیں کہ 3 طرح کا عمل ہونا چاہیے. سب سے پہلا عمل قرآن مجید کہتا ہے کہ صبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. جو لوگ کہہ رہے ہیں ان پہ صبر کرو، ان کی باتوں میں صبر کرو. وہ نالائق لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، نہیں جانتے ہیں. ریئیکٹ مت کرو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے ان کا جواب دو. اور بہت زیادہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ جب لوگ ظلم کریں تو مسلمانوں کے اخلاق یہ ہونے چاہیے کہ صبر کی چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، ہم تمہارے مقابلے میں ریئیکٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارے اخلاق یہ ہے. ایک اور مقام پہ کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اخلاق کے 3 پہلو ہونے چاہیے تمہارے اندر. اگر ظالم ظلم کرے تو تم کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر یہ جو تمہارا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، تمہاری اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اللہ نے وہ کیفیت تم کو دی ہے، اس لیے تم صبر کر رہے ہو. اور دوسرا فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ غم مت کرو. غم اگر کرے تو ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. اور پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور تم اپنے دل میں تنگی مت لاؤ. جو ظلم ہو رہے ہیں، ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اسے عام طور پہ لوگ تنگی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اسلامی اخلاق یہ ہے کہ نبی تم تنگی کا شکار مت ہو.
جب تم تنگی کا شکار ہو جاؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تم ایک عظیم مقصد کے لیے آئے، تم یہ دنیا کے لیے کچھ کمپنی چلانے کے لیے، کچھ حاصل دنیا کا حصول کے لیے نہیں، ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہو. اس کی اگر تمہارے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ اگر تمہارے خلاف آئے ہیں تو صبر کرو اور دل میں تنگی محسوس کرنا کرو. یہ اسلامی اخلاق ہے. دل بالکل تنگ نہیں ہو. پالیٹکس میں یہ نہیں چلتا. سب سے پہلے دل تنگ کر دیتے ہو لوگ. اپنے جتنے بھی لیڈر ہیں، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، تقریروں میں دل چھوٹا تنگ، بس 80% آبادی دل تنگ، ریاکشن میں 20% آبادی دل تنگ. یہ ظاہری اخلاق. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، تم کو صبر کرنا چاہیے. تو صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم آئے ہیں مقابلے میں اور آپ پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو. تو جب ظالم مقابلے میں آئے تو اخلاق یہ ایسے ہونے چاہیے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو. برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہ اسلامی اخلاق ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو. برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو. اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بدترین دشمن تمہارا خاص دوست بن جائے گا. اسلامی اخلاق یہ ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تمہارے اوپر تو اس کا ریاکشن میں اس کے خلاف ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو اس نے برائی کی ہے اس کو نیکی سے دفع کرو. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کیسے لوگ ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں کو نیکیوں سے، احسن اعمال سے بدلتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ مومن ہے. یہ نہیں کہ ترکی بترکی جواب نہیں. ہمارا مقصد بڑا اونچا ہے. تو اسلامی اخلاق یہ ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پوری زندگی میں جو رویہ اپنایا وہ یہی تھا، صبر کرنا اور برائی کو نیکی سے بدل دینا. ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ایک بڑھیا مکے میں اپنے گھر کے باہر بہت بڑا سامان لے کر ٹھہری ہوئی تھی. لوگوں سے گزارش کر رہی تھی کہ ذرا میرا سامان ذرا شہر کے باہر پہنچا دو، میرا سامان شہر کے باہر پہنچا دو. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، گٹھا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا. بڑھیا نے آپ سے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری تیار ہو گئے. وہ گٹھے کو اپنے سر پہ اٹھا لیے. بڑھیا ساتھ ہو گئی. پوچھا مائی کدھر جا رہے ہو؟ اتنا زیادہ سامان لے کے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا میں نے سنا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک محمد نامی آدمی آیا ہے جو لوگوں کو دین سے پھیر رہا ہے، بتوں کے خلاف بول رہا ہے. اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میں بھی اس سے متاثر نہ ہو جاؤں، اس لیے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا اللہ کے نبی سنتے چلے جا رہے ہیں. سر پہ گٹھا ہے، ساتھ لے کے چلے جا رہے ہیں. اور باتیں ہو رہی ہیں. اور کیا کہتے ہیں محمد؟ ویسا ہے ویسا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیے ہیں، خاندانوں میں دراڑ ڈال دیے ہیں. اگر ان کی بات میرے کان میں پہنچ جائے تو میرا بھی گھر بکھر جائے گا.
اچھا کوئی جواب نہیں، نو ریئیکشن. ادفع باللتی ہی احسن، کوئی ریئیکشن نہیں. جہاں پہ بڑھیا کو جانا تھا وہاں پہنچ گئے تو آپ نے گٹھا اتارا. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا بڑے پیسے دینے کے لیے گئی. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں مائی، میں پیسوں کے لیے گٹھا آپ کے نہیں اٹھایا، آپ بوڑھی ہیں، آپ کی میں نے مدد کر دیا ہے. بڑی متاثر ہوئی بوڑھی. پوچھا کہ بیٹا تم اتنے اچھے اور عمدہ اخلاق کے ہو، آخر کیا بات ہے؟ آخر کون ہو تم؟ کہاں رہنے والے ہو؟ آپ کے والد کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی، جس شخص کے بارے میں آپ نے پورے راستے میں بتایا محمد، وہ میں ہی ہوں. آئی ایم دیٹ، میں ہی وہ محمد ہوں. بھلے اتنا اچھا شخص، اس کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، بتاؤ کیا پیغام ہے تمہارا؟ اللہ کے نبی نے اس کے سامنے پیغام پیش کیا، وہ اسلام قبول کی. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. اطمینان سے اپنے ہی خلاف سنتے چلے جا رہے ہیں اور بوڑھی کا کام کرتے ہوئے اتنا بڑا گٹھا سر پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یہ ہے اس لیے کہ گول سامنے ہو تو اس طرح کے اخلاق ہوتے ہیں. اپنے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے، اخلاق کی کیا ضرورت ہے؟ اور تیسرے درجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ معاف کر دینا، عفو درگزر کر دینا. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر دینا. سورہ یوسف میں اگر آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بچپن میں انہیں ایک کنویں میں ڈال دیے تھے. پہلے تو ختم کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن وہاں پہ مشورہ ہوا کہ ختم کرنے کے بجائے ایک اندھے کنویں میں ڈال کے چھوڑ دیں گے. اس کے بعد سے انتہائی محبت کرنے والے والد بچھڑ گئے، مشکلات میں پھنس گئے. وہاں سے مصر لے جایا گیا، مصر میں بیچ دیا گیا، ایک گھر میں رہے. پھر وہاں سے جیل چلے گئے، جیل میں جوان ہوئے، جوان ہوتے ہی جیل چلے گئے اور کئی سال جیل میں گزارے. اس کے بعد جیل سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے اہم ترین عہدے پر، یا چند لوگوں کا خیال ہے کہ مصر کی حکمرانی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. انتہائی قحط کا زمانہ تھا. آپ کو یہ کہا گیا کہ قحط کو مینیج کرنا چاہیے، فوڈ مینجمنٹ. قحط جو ہے اس میں لوگ بھوکے پیاسے ہیں. تو جب قحط ہر طرف پھیل گیا تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں آپ کا بھائی. ایک دو ملاقاتوں کے بعد تو دنگ رہ گئے. قالو لقد آثرک اللہ علینا ان کننا لقاطعین. ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی، ہم پہ ترجیح دے دی جبکہ ہم خطا کار تھے. پورے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے پوری زندگی ایک نئے رخ پہ چلی گئی. وہ سامنے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. لیکن حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہاری یہ کرتوتوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے. جاؤ تم معاف، میں نے چھوڑ دیا تم کو. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. برائی کے مقابلے میں معافی، یہ اخلاق ہے، اسلامی اخلاق. فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے میں 3000 سے زیادہ مشرکین جو آپ کے خون کے پیاسے تھے ٹھہرے ہوئے ہیں. کئی دفعہ آپ کی جان لینے کے لیے انہوں نے اپنے تلواروں کو بے نیام کیا تھا. کئی دفعہ مدینے کی طرف انہوں نے
چڑھائی کی تھی پورے کے پورے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور ایک شریف آدمی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے کافرو، میرے خون کے پیاسو، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء، آج سے تم آزاد ہو، گھومتے پھرو، نہ جیل ہے نہ سزا ہے نہ قتل ہے، آزاد ہے، جاؤ، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے جب نصرانیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، ظالموں نے ایک دن میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ ہسٹری پڑھے تو پتہ چلے گا کہ فلسطین یعنی بیت المقدس کی سرزمین میں مسلمانوں کے خون سے نہریں بہہ رہی تھیں، گھوڑوں کے پیر اس میں ڈوب رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 6 سے 10 لاکھ کے درمیان ظالموں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ 90 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ بدلی، صلاح الدین ایوبی کو اٹھایا، بیت المقدس پھر سے فتح کیا گیا۔ بیت المقدس میں ٹھہر کے صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ کوئی بدلہ نہیں ہے، تم نے اتنا خون کیا، میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اپنے نبی کے اخلاق کے اوپر میں چلنے والا ہوں، جاؤ۔ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ تو جب کوئی ظلم کرے تو 3 طرح کے ہیں، ایک تو صبر کرے، خاموش بیٹھے، دوسرا اس غلطی کو اچھے عمل کے ذریعے سے دفع کرنے کی کوشش کرے، تیسرا معاف کر دیا جائے۔ اخلاق کا آخری پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندگی گزارے، جیے دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے جیے، اپنے لیے نہیں، ناٹ فار سیلف، دوسروں کے لیے جیے۔ یہ اسلامی اخلاق کا بلند ترین مقام ہے۔ آج ہم پورے کے پورے اپنے ہی لیے جی رہے ہیں، اپنے ہی لیے، میری تجارت، میرا گھر، میری فیملی، میرے بچے، میری گاڑی، میری شادیاں، ہر ایک کے پاس میرا میرا میرا، مجھے ہی ہونا، مجھے ہی ہونا، مجھے ہی ہونا، ہر سینے میں بس گٹلیاں، گٹلی، دل نہیں، گٹلی، اتنی چھوٹے دل۔ جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جیو، تم کماؤ تو دوسروں کے لیے کماؤ، کام کرو تو دوسروں کے لیے کرو، علم بانٹو تو دوسروں کے لیے بانٹو۔ آج کمانا اپنے لیے، میری شادی 50 لاکھ کی ہو، میرے خاندان میں بچے فیس کے لیے محتاج ہو جائیں، کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر بن گیا ہے۔ ارے جیو دوسروں کے لیے، اللہ کے نبی کے اخلاق کی پوری زندگی بتاتی ہے کہ تم کو دوسروں کے لیے جینا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں رکھے گا تو بولے گا ان کو دوزخ میں پھینک دو، چلو وہ کدھر یہ کدھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جگہ خود محتاج ہیں لیکن دوسروں کی پریشانی کو اپنی احتیاج پہ فوقیت دیتے ہیں، پرائیورٹی دیتے ہیں، خود محتاج ہیں، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے لیکن سامنے والا پریشان ہے، لے بھائی تو لے لے، ارے آپ بھی پریشان، کوئی بات نہیں، اللہ میرا کام دیکھ لے گا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ یہ اخلاق کی بلندی پہ اللہ کے نبی اہل ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق کا یہ پہلو ہے کہ لوگوں کے لیے جیو۔ اسلام جو یہاں تک پہنچا
لوگوں کے لیے جینے کی وجہ سے پھیلا ہے. ہماری طرح سینوں میں گٹلیاں رکھ کے جو کچھ ہے میرے لیے ہونا، ایسے اسلام نہیں پھیلا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، اللہ کے نبی نے ایک مہمان کو دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو دیکھ کر اپنے گھر، اس وقت 4 گھر تھے اللہ کے نبی کے، چاروں گھروں میں پوچھوایا کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ چاروں گھروں سے جواب آیا کہ آج کئی 3 دن سے چولہا جلا نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے. ذرا سوچو مسلمانوں، یہ ہمارے نبی کا گھر ہے، ہمارے گھر میں فریج بھرا ہوا ہے، گوشت کی کئی کلو گرام گوشت گھر میں لگا ہوا ہے، کئی چیزیں گھر میں بھری ہوئی ہیں، کئی مہینوں کا راشن ہے، سویگی آ رہی ہے، امیزون آ رہا ہے، کیا کیا نہیں آ رہے ہمارے گھر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت چاروں گھروں سے جواب آئی کہ 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دیکھیے زمین و آسمان کے شہنشاہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی چاہتے تو احد پہاڑ سونے میں تبدیل ہوا تھا، مال کی کوئی کمی نہیں. انتقال کے وقت تو آپ سربراہ تھے. جب آپ کا انتقال ہوا، رات کا وقت تھا، گھر میں روشنی کرنی تھی، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. پڑوسی سے تیل مانگ کے لا کے چراغ جلایا گیا. کین یو امیجن؟ یہ ہمارے نبی کے اخلاق. کیوں ہوا؟ لوگوں کے لیے جی رہے تھے آپ، اپنے لیے نہیں. کیا آپ مفلس تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ نہیں، آپ لوگوں کے لیے جی رہے تھے. جتنا بھی آتا تھا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اور جب آپ کا انتقال ہوا، 1 دن پہلے رات میں ہماری ماں چراغ جلانا چاہی، گھر میں تیل نہیں ہے. ہمارے پاس تو ڈبوں کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں تیل کے. کیا صورت دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ یہ اخلاق لے کے کہ ہم اپنے ہی لیے جئیں، اپنے ہی لیے جئیں، دوسروں کا بھی ہڑپ لیں، اس کا بھی ہڑپ لیں، سب کچھ اپنے ہی لیے کر لیں، لوگوں کے لیے نہ جئیں. اخلاق کا یہ پہلو کہ تم کو لوگوں کے لیے جینا ہے. وہ صحابی جب گھر لے گئے ان مہمان کو، گھر میں پوچھا بھئی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو گھر میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ بس بچوں کے کھانے کی حد تک ہے، آپ کو اور ہم کو تو بھوکے ہی سونا پڑے گا. یہ مسلمان کا گھر ہے، جس بچوں کے لیے. اب اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی بچوں کو کچھ بہلا پھلا کے سلا دو، اس لیے کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، ان کو پیٹ بھر شکم سیر کھانا کھلانا ہے. بچوں کو کچھ بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جو یہ بتی ہے، یہ چراغ ہے، اس کو بجھا دو. میں ان کے سامنے بیٹھوں گا، صرف ہاتھ ہلاتا رہوں گا تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. وہ شکم سیر ہو کے پورا کھانا کھا لیں. چراغ جلایا گیا، چراغ بجھایا گیا، رات ہوئی، شکم سیر ہو کے مہمان نے کھانا کھایا اور رخصت ہوا. اور صبح یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. فجر میں اللہ کے نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، خوشی سے دمک رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی، آپ نے رات میں جو عمل کیا ہے عرش والے نے اسے پسند کیا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود اپنی جگہ محتاج ہیں لیکن دوسروں کی محتاجی کو اس کے اوپر فوقیت دیتے ہیں. بچے بھوکے ہیں، کوئی بات نہیں، مہمان کو کھلانا چاہیے. یہ ہے پرائرٹی. حضرت گرامی، اسلامی اخلاق کے 4 پہلو ہیں. سب سے پہلے پرسنل اخلاق ہیں، پھر اس کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں پہ ظلم ہو. اس کے بھی میں نے شبلی کی، علامہ شبلی کی کتاب
تحریر کی روشنی میں میں نے جو بات کہی کہ وہ ہے. اور تیسرا کہ اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے تو اس کا بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو بہتر انداز میں اس کا جو ہے معاملہ کرنا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جینا ہے. یہ اخلاق ہے. اسلام ہم کو اس اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. وہ ظالم گورے ان کے پاس کیا اخلاق ہے؟ خالی میٹھی بات کرو، سب سے جھوٹی، یہ ان کے اخلاق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.